یہ 20 غلط فہمیاں یا عام سوالات غیر مسلمان کے ذہن میں کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں پیغام پھیلا رہا ہے، جس طریقے سے غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، اس طریقے سے یہ 20 غلط فہمیاں اس غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل میگزینز، انٹرنیشنل نیوز پیپرز، انٹرنیشنل ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز، ٹیلی ویژن چینلز، یہ ساری انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے۔ اور آج جو یہ 20 غلط فہمیاں ہیں غیر مسلمان کے ذہن میں، 25 یا 50 سال پہلے یہ کچھ دوسرے تھے۔ 25 یا 50 سال بعد ہو سکتا ہے کہ یہ غلط فہمیاں بدل جائیں گی۔ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے، اس طریقے سے یہ غلط فہمیاں غیر مسلمان کے دماغ میں آتی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے میں نے دنیا کے کئی ممالک میں تقریر کی ہے اور سوال کا جواب دیا ہے۔ میرے ایکسپیرینس میں، میرے تجربے میں، یہ 20 غلط فہمیاں یا سوال سارے دنیا بھر میں وہی ہے۔ چاہے آپ امریکہ میں جاؤ، کینیڈا جاؤ، یو کے جاؤ، سنگاپور جاؤ، ملیشیا جاؤ، سعودی جاؤ، انڈیا، یہ ساری غلط فہمیاں جو غیر مسلمان کے ذہن میں ہیں یہ وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماحول کے ذریعے ایک یا دو اور غلط فہمیاں اس کے دماغ میں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ 20 اہم غلط فہمیاں وہی ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ 20 غلط فہمیوں کے جواب کو یاد کر کے غیروں تک پہنچاتا ہے، حکمت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ، غیر مسلمان کی مذہبی کتابیں کے حوالے کے ساتھ، چاہے وہ بائبل ہو، ویدا ہو، بھگوت گیتا ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے کے حساب سے، حکمت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ غیر مسلمان اسلام قبول کرے یا نہیں، کم از کم اس کے دل میں جو اسلام سے نفرت ہے، انشاءاللہ وہ تو کم از کم دور ہو جائیں گی۔ وہ اسلام کو اور بہتر طریقے سمجھ سکیں گا۔ اور یہ 20 جوابات جو ہے، وقت اتنا نہیں ہے آج کہ میں سارے 20 سوالات کے جواب دے سکوں۔ اکثر وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں پہلے 10 سوالات کا جواب دیتا تھا، لیکن آج میں سوچا کہ کئی تقریروں میں، چاہے انگریزی میں ہوں یا اردو میں ہوں، کئی بار میں نے پہلے 10 غلط فہمیوں کا جواب دے چکا ہوں، جو پیس ٹی وی پہ بھی کافی بار آ چکا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ وہ آخری 10 سوالات کا جواب دوں، اور یہ سارے 20 سوال کے جوابات انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے۔ آخری 10 سوالات کا جواب دینے کے پہلے کم از کم میں پہلے 10 غلط فہمیاں یا سوال آپ کے سامنے کم از کم پیش کروں، اور پھر میں آخری 10 کا جواب دوں گا۔ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر اسلام میں کوئی لفظ جو بدنام ہے، اور ایک لفظ جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے، وہ ہے لفظ جہاد۔ دوسری عام غلط فہمی ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے۔ تیسری غلط فہمی، مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ چوتھی غلط فہمی، یہ اسلام مذہب تلوار کے زور پر پھیلا۔ یہ چاروں غلط فہمیوں کا انشاءاللہ میں اس کانفرنس کے آخری دن، جو آخری نشست میں میری تقریر ہے، جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں، انشاءاللہ اس تقریر میں میں یہ چاروں غلط فہمیوں کو دور کروں گا۔ پانچواں عام سوال
جو غیر مسلمان اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ ہے کہ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ چھٹا سوال، اگر مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو ایک سے زیادہ مرد کو شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ ساتویں اہم غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے کیونکہ وہ خواتین کو حجاب اور پردے میں رکھتا ہے۔ آٹھویں اہم غلط فہمی ہے، مسلمان جینے کے لیے دوسرے جاندار چیزوں کی جان لیتے ہیں اور جانور کی ہتیا کرتے ہیں، اور یہ غیر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں اور جانوروں کی جان کیوں لیتے ہیں۔ نویں غلط فہمی یہ ہے کہ جو غیر مسلمان گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن وہ جب جانوروں کا قتل کرتے ہیں تو اسے آستے آستے ذبیحہ کیوں کرتے ہیں؟ تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے؟ ایک جھٹکے میں کیوں نہیں مارتے؟ 10ویں غلط فہمی، غیر مسلمان یہ کہتے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کھاتا ہے اس کے بیہیویئر پہ، اس کے برتاؤ پہ وہ کھانے کی چیز کا اثر ہوتا ہے، اور مسلمان جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ 5 اور 6 7 نمبر پہ جو غلط فہمیاں تھے اس کا ذکر میں پچھلے سال کر چکا تھا جب میں تقریر تھی وومن رائٹس ان اسلام انگریزی میں، اور جو 8ویں اور 9ویں غلط فہمی ہے نان ویج کے بارے میں، اس کا سوال ایک ہفتے پہلے پچھلے سنیچر کو کوئی غیر مسلمان نے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ آج انشاءاللہ میں آخری 10 غلط فہمیوں پہ توجہ دوں گا۔ 11ویں اہم اور عام غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب میں بت پرستی حرام ہے، اسلام توحید میں مانتا ہے، پھر یہ مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جب وہ بت پرستی میں نہیں مانتے؟ اور یہ کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا اور کوئی بھی مسلمان کعبے کو اپنا بت مانتا ہی نہیں، کیونکہ اسلام میں بت پرستی حرام ہے، لیکن کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں 144 میں کہ مسلمان آپ جہاں بھی ہو آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ کعبہ ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے، ہم مسلمان ایکتا میں مانتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ایک ہو کے نماز پڑھتے، وی پرے ان کانگریگیشن۔ مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کو یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہیں گا کہ پشچم کی طرف پڑھیں گے، کوئی کہیں گا دکشن، کوئی کہیں گا اتر، کوئی کہیں گا نارتھ، کوئی کہیں گا ساؤتھ۔ تو ایکتا کے لیے، جمع ہونے کے لیے ہم سب مسلمان دنیا میں جدھر بھی ہے ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ کوئی مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتا۔ اور سب سے پہلی بار جب دنیا میں کسی نے ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا، وہ تھے مسلمان۔ الادروسی سن 1154 میں 1154 میں سب سے پہلی بار ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا۔ اس وقت مسلمانوں نے ساؤتھ پول کو اوپر رکھا اور نارتھ پول کو نیچے، اور کعبہ بیچ میں تھا۔ ویسٹرن کارٹوگرافرز بعد میں آئے اور نقشے کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے۔ کعبہ از ان دا سینٹر۔ اسی لیے جدھر بھی آپ دنیا میں ہیں، اگر آپ نارتھ میں ہیں دنیا میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف نماز پڑھیں گے، اب اگر آپ ساؤتھ پہ رہ رہے تو نارتھ کی طرف نماز پڑھیں گے، ایسٹ میں ہے تو ویسٹ، ویسٹ میں ہے تو ایسٹ میں، جدھر بھی آپ ہیں ہم مسلمان
काबा की तरफ हमारा रुख करके नमाज पढ़ते हैं। और जब मुसलमान हज या उम्रा के लिए मक्का जाते हैं, हम काबे का तवाफ करते हैं। वी सर्कमएम्बुलेट राउंड द काबा। लोग सोचते होंगे ये काबा का तवाफ क्यों करते हैं, काबा के इर्द गिर्द चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। लेकिन अगर मैं मंतिक से सोचूं तो मैं ये समझ सकता हूं कि हर दायरे का एक ही महवर है। एवरी सर्किल हैज गॉट वन सेंटर। हर सर्किल का एक सेंटर है। जब हम काबे के गोल तवाफ करते हैं, हम ये शहादा दे रहे हैं कि अल्लाह एक है। हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका कौल गैर मुसलमानों के लिए काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि हम काबे की इबादत नहीं करते। लिखा है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 2, किताबुल हज, चैप्टर नंबर 56, हदीस नंबर 675 हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो काले पत्थर को देख के कहते हैं, हजर अस्वद को देख के कहते हैं कि ये पत्थर ना ही मुझे कुछ फायदा पहुंचा सकता है, ना ही मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मैंने मेरे रसूल को इस पत्थर को चूमते हुए देखा, इसीलिए मैं इसे चूम रहा हूं। ये उनका कौल, ये कहना हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कि ये काला पत्थर ना फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि हम इस काले पत्थर की इबादत नहीं करते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई साहबा काबे पे चढ़ के आजान देते थे। कोई भी इंसान जो बुत परस्ती करता है अपने बुत पे कभी भी नहीं खड़ा होगा। ये साबित होता है कि हम काबे की इबादत नहीं करते। काबा हमारे लिए किबला है, वो एक दिशा है। 12वां आम सवाल जो गैर मुसलमान इस्लाम के मुतालिक पूछते हैं वो ये है कि इस्लाम सारी इंसानियत के लिए है, सारे इंसानों का मजहब है, तो सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना जाने की? अगर ये दीन, अगर ये मजहब सारे इंसानों के लिए है तो सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों जाने की इजाज़त है मक्का और मदीना में? इसका जवाब है कि हर मुल्क में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं, जिसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं। मिसाल के तौर पे कुछ इलाके होते हैं जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग वहाँ जा सकते हैं। वो लोग जो देश की हिफाजत करने के लिए जान देने को तैयार है, सिर्फ वो लोग को उस इलाके में जाने की इजाज़त है। हालांकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इस देश, इस मुल्क का नागरिक हूँ, मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाना है। मैं सिटीजन हूँ इंडिया का नागरिक हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन कैंटोनमेंट एरिया में जाने की इजाज़त नहीं है। उसी तरीके से मक्का और मदीना इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। इस कैंटोनमेंट एरिया में, मक्का और मदीना में, सिर्फ वो इंसान जा सकते हैं जो इस्लाम की हिफाजत करने के लिए जान देने को तैयार है। और एक वजह है, जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं अपने देश को छोड़ के, उस मुल्क का वीज़ा लेना ज़रूरी है। और हर मुल्क के कोई ना कोई शराइत होते हैं वीज़ा देने के लिए। मिसाल के तौर पे जब मैं सिंगापुर गया था कई साल पहले, और अभी चंद महीने पहले गया था, सिंगापुर के इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग्स के साथ पकड़े गए तो सजाए मौत। मैं ये नहीं कह सकता हूं सजाए मौत बहुत गलत सजा है, मैं इसमें नहीं मानता हूं। अगर नहीं मानते तो आप सिंगापुर में नहीं जा सकते। अगर सिंगापुर में जाना है, एक शर्त उनकी है बाकी शर्तों में कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स।
اگر آپ ڈرگ کے ساتھ پکڑے گئے آپ کو سزائے موت. آپ کو پسند ہے تو جائیے, نہیں تو مت جائیے. ہر ملک میں جانے کے پہلے ویزا چاہیے, اور ویزا کے کئی شرائط ہوتے ہیں. اور سب سے اہم شرط مکہ اور مدینہ میں جانے کی ہے کہ وہ انسان اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں. اگر کوئی بھی انسان اس شرط کو مانتا ہے, یہ سب سے اہم شرط ہے مکہ اور مدینہ کا ویزا ملنے کے لیے. 13واں اہم سوال غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں, اسلام میں مسلمانوں کو سور کا گوشت کھانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اسلام میں سور کا گوشت کھانے کی ممانعت کیوں ہے؟ قرآن مجید میں 4 مرتبہ کہا گیا ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, خنزیر کا گوشت, پوک, اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. غیر اللہ کا نام اگر کوئی کھانے پہ لیا جاتا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے. یہ ممانعت صرف اسلام میں نہیں ہے, اور بھی کئی مذاہب میں ہے. اگر آپ بائبل پڑھیں گے, جو عیسائی مذہب کی اہم کتاب ہے, بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں, the swine, the pig, it has cloven hoofs, and though it chews its cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. It's unclean for you. Book of Leviticus میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں کہا گیا ہے کہ سور کے پیر جو کلوون ہیں, it chews not its cuds, وہ آپ کے لیے گلیز ہے. آپ اس کا گوشت مت کھاؤ, اور اس کا ڈھانچہ اور اس کے بونز, اس کے ڈھانچے کو آپ ہاتھ بھی مت لگاؤ. یہی پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں, the swine, though it has cloven foot, it chews not the cud. It's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. اس سور کے پیر کلوون ہیں, اور یہ آپ کے لیے گلیز ہے. نہ آپ اس کا گوشت کھائیں گے, نہ آپ اس کے ڈھانچے کو ہاتھ لگائیں گے. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں. کئی جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. صرف بائبل میں ہی نہیں, جب آپ ہندو مذہب کی کتاب کو پڑھتے ہیں, ہندو مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے, منوسمرتی میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 5 میں, کہ ایک برہمن ہے, ٹوائس بورن, ایک برہمن ہے, وہ کبھی بھی مشروم, سور یا گالک یا مرغا یہ کبھی بھی نہیں کھائے گا. اس کے آگے لکھا ہے وشنو سوترا کہ کوئی بھی اگر حرام گوشت کو بیچتا ہے, جس کا معنی سور کا گوشت, آپ اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹو. قرآن یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی اگر سور کا گوشت بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹنا چاہیے, لیکن یہ ہندو مذہب میں ہے. ابھی ہم دیکھیں گے, کوشش کریں گے منطق کے ذریعے, لاجک اور سائنس کے ذریعے جاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت, سور کا گوشت کھانے سے کیوں ہمیں روکا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ خنزیر کھانے سے, سور کا گوشت کھانے سے تقریباً 70 سے زیادہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ پن ورم, راؤنڈ ورم, ہک ورم, کئی ورمز ہیں جو آپ کو ہو سکتے ہیں سور کے گوشت کھانے سے. اور سب سے خطرناک جو ہیلمنٹ ہے, جو بیماری ہے, وہ ٹینیا سولیم, جسے عام لوگ کہتے ہیں ٹیپ ورم. اور یہ ٹیپ ورم جو ہے کافی لمبا ہوتا ہے,
20 سے 30 فیٹ اور ماتریا میں رہتا ہے, اور اس کے جو انڈے ہیں وہ خون کے ذریعے آپ کے جسم کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں. اگر دماغ میں جائیں گے, برین میں جائیں گے تو اٹ کین کاز برین ڈیمیج. آنکھ میں جائیں گے تو اندھے ہو سکتے ہیں, دل میں جائیں گے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. آپ کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں, اور جب تک آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ اس بیماری کے شکار ہیں تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے اکثر یہ فیٹ بلڈنگ مٹیریل ہے, اس سے آپ میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور چانسز ہے کہ آپ کو آتھروسکلروسس ہو سکتا ہے, ہائپر ٹینشن اور ہارٹ اٹیک بھی. اسی لیے آپ جب امریکن اسٹیٹسٹک دیکھیں گے تو 50% سے زیادہ لوگ کو ہائپر ٹینشن ہے, ٹینشن کی بیماری ہے, خون میں ہائپر ٹینشن. اور اس کی اہم وجہ ہے کہ اکثر امریکن سور کا گوشت کھاتے ہیں. سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور ایسا جانور ہے, اور ہم بھی جانتے ہیں, اکثر جدھر بھی غلاظت ہے سور کو آپ ادھر ہی پائیں گے جہاں غلاظت ہے. مثال کے طور پہ ہم جب گاؤں جاتے ہیں, جس طریقے سے ماڈرن سٹیز میں ٹوائلٹ ہے, بیت الخلاء ہے, اس طریقے سے تو گاؤں میں تو نہیں ہے. اور جب لوگ گاؤں میں اوپن گراؤنڈ میں اپنی حاجت پورے کرنے جاتے ہیں, آپ اکثر دیکھیں گے کہ سور اس کے بعد آتا ہے اور اسے صاف کرتا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہو سکتا ہے کہ سور گندے جگہ میں رہتا ہے, لیکن جو ایڈوانس کنٹری ہے, جو کنٹری ترقی کر چکی ہے, مثال کے طور پہ آسٹریلیا, وہاں تو سور کی اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے. آپ جب آسٹریلیا میں بھی جائیں گے جہاں سور کی دیکھ بھال ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں اسٹائے, ادھر بھی آپ دیکھیں گے سور اپنا خود جب غلاظت کرتا ہے وہ خود کھاتا ہے. ادھر بھی آپ 24 گھنٹے آدمی رکھتے کیا دیکھنے کے لیے کب غلاظت کرتا, کب اٹھائیں گے آپ, وہ خود کی غلاظت کھاتا ہے. فی نفسی بائی نیچر سور غلیظ جانور ہے. اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے. وہ ایک واحد جانور ہے جو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے, اور دیکھ کے خوش ہوتا ہے. وہ ایک واحد جانور ہے. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے بیہیویئر پہ ہوتا ہے, آپ کے برتاؤ پہ ہوتا ہے. اور آج آپ اکثر ویسٹرن کنٹریز جائیں گے تو اکثر ہوتی ہے ڈانس پارٹیز, اور ڈانس پارٹیز کے بعد ہوتا ہے سواپنگ آف وائفز. سواپنگ آف وائفز مطلب آپ میرے اہلیہ کے ساتھ سو اور میں آپ کے اہلیہ کے ساتھ سوؤں گا.